بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد الدرس الثانی والعشرون الحمدللہ یہ 22واں چپٹر ہے اور اس میں الحمدللہ ہماری اتنی بیس بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک نص کو پڑھ کر اس کے فہم کو اور اس کی جو ہے اس کے اندر جو بھی کہا گیا ہے، جو قصہ بیان کیا گیا اس کو سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کو ایک بار پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، اور پڑھنے سے ہی آپ کو سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ اس میں سے اکثر الفاظ ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ جو نئے الفاظ ہیں ان کی وضاحت کر دی جائے گی۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو غور سے سنیں اور پھر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں۔ حامد طبیب زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له 4 أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان قال يوسف عندي 5 أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر؟ قالت لا ما عندي منديل أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء؟ لا هم مدرسون وهم علماء كبار۔ یہ نص ہے اور اس میں مختلف قسم کے ممنوع من الصرف کو یوز کیا گیا۔ اب اس کو آپ پہلے ہی سمجھ لیں، اس کو بار بار میں دہراؤں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی یہ بات۔ الممنوع من الصرف، صرف کا مطلب ہوتا ہے صرف یعنی تبدیلی، بدلنا، اپنی جگہ سے ہٹنا۔ ممنوع کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، منع ہونا۔ الممنوع من الصرف یعنی تبدیلی سے منع ہونا۔ کون سی تبدیلی سے منع ہوگا؟ یعنی ایسا لفظ جو تنوین جس پر نہ لگ سکے یا تنوین آنے سے وہ منع کرے، یا جس کے نیچے زیر نہ آ سکے، ایسا لفظ، ایسا اسم، عربی زبان میں ایسا اسم جس کے آخری حرف پر تنوین یعنی 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں یہ نہ آ سکیں تو اس کو ممنوع من الصرف کہتے ہیں۔ اور ممنوع من الصرف وہی ہوتا ہے جس کے آخری حرف پر تنوین نہ آ سکے اور اس کے نیچے زیر بھی نہ آ سکے۔ یہ 2 معاملے اگر اس کے ساتھ ہیں تو ممنوع من الصرف ہے، یعنی ممنوع من الصرف کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب اس میں غور کرتے ہیں اور اس میں جو جو آئے گا اس کو وضاحت سے بیان کر دیں گے۔ حامد طبیب، دونوں پر تنوین ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں صحیح ہیں، ان میں کوئی معاملہ نہیں ہے وہ ممنوع من الصرف کا یا غیر منصرف کا۔ غیر منصرف تھوڑا سا مشکل لفظ ہے۔ ممنوع من الصرف، حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے۔ زوجتہ، زوجتہ آخر میں گولتا آ گیا، اس کا مطلب مؤنث، زوجہ مؤنث یعنی ان کی بیوی۔ زوجتہ، ہو سے مراد حامد، حامد کی زوجہ۔ مدرستن، مدرستن ٹیچر، فیمیل ٹیچر، آخر میں گولتا آ گئی ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ زوجتہ مدرسہ، ان کی وائف جو ہے وہ ٹیچر ہے۔ اسمہا، اب ہا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے۔ مؤنث کون ہے؟ زوجہ، جو ان کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسمہا آمنہ، ان کا نام آمنہ ہے۔ اب حامد کی دوبارہ بات آ رہی ہے۔ حامد لہ 4 ابناء، یہ ہم نے بات پڑھ لی ہے کہ جو عدد ہوتا ہے وہ اپنے معدود یعنی گنی جانے والی چیز کے مخالف آتا ہے، یعنی مذکر ہے عدد تو جو گنی جانے والی چیز ہے وہ مؤنث ہوگی، اور اسی طرح مؤنث ہے تو مذکر ہوگا۔ 4 مؤنث کے طور پہ آیا کیونکہ آخر میں گولتا ہے،
اس لیے کہ ابنا ابن کی جمع ہے اور ابن مذکر ہے، تو اس لیے اربعۃ مؤنث آیا۔ حامد لہو اربعۃ ابنا، حامد کے 4 بیٹے ہیں۔ ہم کون ہیں وہ؟ ہم جمع کے لیے، ابنا جمع ہے اس لیے ان کی جگہ پروناؤن آیا ہم۔ کون ہیں وہ؟ ہم حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم۔ اب ان چاروں ناموں پہ آپ غور کریں تو چاروں کے اوپر تنوین نہیں آئی، حالانکہ اگر یہ ممنوع من الصرف نہ ہوتے تو ان کے اوپر تنوین آ سکتی تھی۔ تو یہ چاروں جو نام ہیں یہ ممنوع من الصرف ہیں اور ان کے الگ الگ اسباب ہیں، ان کو اسباب کو الگ سے ڈیٹیل سے ذکر کیا جائے گا، لیکن ادھر صرف آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ممنوع من الصرف ہیں، یعنی ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور ان کے نیچے زیر بھی نہیں آ سکتی، ان کے آخری حرف کے نیچے زیر بھی نہیں آ سکتی۔ حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم۔ اب کہتے ہیں احمد و حمزۃ طالبان، یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ ایک اسم کے لیے ہم کہتے ہیں طالبن، ایک طالب علم، اور 2 کے لیے تثنیہ کے لیے آخر میں الف نون کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ احمد و حمزۃ طالبان، یعنی یہ دونوں طالب علم ہیں۔ طالبان، ٹھیک ہے، شفتان، یدانی، مطلب کوئی بھی لفظ ہے اس کے آخر میں الف نون یا نون بڑھا دیا جائے تو اس کو وہ تثنیہ میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی 2 کا معنی دیتا ہے۔ احمد و حمزۃ طالبان، احمد اور حمزہ 2 طالب علم ہی ہیں۔ احمد طالب مجتہد، اب طالبن کے اوپر تنوین ہے، مجتہد کے اوپر بھی تنوین اسی لیے آئی ہے کہ طالبن موصوف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مجتہد یہ صفت ہے اس کی، طالب کی مجتہد صفت ہے، یعنی مجتہد کا مطلب محنتی، کہ احمد محنتی طالب علم ہے۔ وحمزۃ طالب کسلان، احمد یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ پہلے ہم گزر چکی ہے یہ بات کہ احمد کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، اس کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گی، زیر کی حالت میں، یعنی زیر کی جگہ زبر آ جائے گی۔ یعنی ہم نے جیسے پڑھا ہے پہلے کہ حرف جر آ جائے شروع میں، یعنی فی، من، علی، اس طرح کے دیگر جو ہیں، تو جب وہ آتے ہیں کسی لفظ اسم سے پہلے تو اس کے نیچے، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، لیکن یہ جو حروف ہیں جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، ان سے پہلے اگر وہ حروف جر بھی آ جاتے ہیں تو ان الفاظ پر یہ جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ان کے آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آتی بلکہ زیر کی جگہ زبر آ جاتی ہے، اور اسی طرح ان پر تنوین بھی نہیں آ سکتی، اور یہ چیز ادھر واضح ہے۔ احمد طالب مجتہد وحمزۃ طالب کسلان، یہ چیز دیکھیں، طالب یہ جو ہے خبر ہے، حمزہ کون ہے؟ طالب، طالب علم ہے، کیسا طالب علم ہے؟ اس کی صفت ہے کسلان۔ اب صفت موصوف کے مطابق ہی ہوتی ہے، طالب کے اوپر تنوین آئی ہے تو اس کے اوپر بھی تنوین آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسلان ممنوع من الصرف ہے۔ اس کی سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال یوسف، اب یوسفن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی۔ قال یوسف عندی 5 اقلام، عندی میرے پاس، 5 اقلام میرے پاس 5 قلم ہیں، ایک قلم کی جمع ہے، اور آپ کو پتہ قلم مذکر ہے اس لیے 5 آیا ہے۔ هذا قلم احمر، احمر کہتے ہیں سرخ کو، وهذا قلم ازرق، ازرق کہتے ہیں نیلے کو، وهذا قلم اخضر، اخضر کہتے ہیں سبز کو، یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، احمر سرخ، ازرق نیلا، اخضر سبز۔ وهذا قلم اسود، اور یہ اسی وزن پہ آئیں گے جو مذکر رنگ ہوتے ہیں، اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، وهذا قلم اسود یہ کالا پین ہے، وهذا قلم اصفر، اصفر کہتے ہیں پیلا۔ اب یہ سارے حروف دیکھیں، احمر، ازرق، اخضر، اسود، اصفر، ان سارے حروف کے اوپر تنوین نہیں ہے بلکہ ایک پیش ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس لیے کہ ادھر تنوین ہونی چاہیے تھی، یہ قلم کی صفت ہے، قلم کے اوپر بھی تنوین ہے تو ان کے اوپر تنوین آنی چاہیے تھی، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے ان کے اوپر تنوین شو نہیں ہو رہی۔ پھر اگلی بات ہے قالت زینب، یہ ہم نے پہلی چیز پڑھ لی کہ مذکر کے لیے جب بات آئے گی فعل جو آئے گا وہ قالا، ذہب، رجع، اس طرح کے الفاظ ہوں گے، لیکن جب مؤنث کا لفظ آئے گا تو اس میں فعل کے ساتھ یہ تا بھی ایڈ ہو جائے گی، تا، قالت بن گیا، رجعت، ذہبت، ربت۔ قالت زینب، زینب نے کہا
عندی منادیل کثیرہ، عندی منادیل کثیرہ، عندی کی بات پہلے گزر چکی، میرے پاس منادیل، یہ پہلے گزر چکی ہے بات، منادیل مندیل کی جمع ہے اور مندیل رومال کو کہتے ہیں، منادیل، اور یہ منتہی الجموع کہلاتی ہے، یعنی جمع کی انتہا ہے، اس کے بعد جمع نہیں ہو سکتا مزید۔ عربی زبان میں جمع کی بھی جمع ہوتی ہے اور یہ منتہی الجموع ہے کہ اس کے بعد جمع مزید کوئی لفظ نہیں ہو سکتا اس کے لیے۔ عندی منادیل کثیرہ، کہ میرے پاس بہت زیادہ رومال ہیں۔ منادیل، اب یہ ایسی چیز کی جمع ہے جو کہ غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی صفت، اس کو ہم جو ہے واحد مؤنث کے طور پہ تصور کرتے ہیں، اس کی صفت بھی اسی طرح آئی ہے واحد مؤنث کے طور پہ۔ اور منادیل ممنوع من الصرف ہے، اس لیے کہ یہ منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے۔ منتہی الجموع، جموع جمع کی جمع ہے، جمع کی یعنی جمع ہے، یعنی جمع جو لفظ ہے اس کی جمع کا جو لفظ آتا ہے وہ جموع کا آتا ہے۔ تو منتہی الجموع، جمع کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے عربی زبان میں، عربی زبان میں ایک لفظ ہے اس کی جمع ہوگی، اس کی جمع ہوگی، اس کی جمع ہوگی، تو ایک ایسا آتا ہے وقت جب کہ اس کے بعد مزید جمع نہیں بن سکتی، تو اس کو منتہی الجموع کہتے ہیں اور اس کے وہ ممنوع من الصرف ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے ھذا ابیض، اب انہی رومالوں کے بارے بات ہو رہی ہے۔ ھذا ابیض، یہ سفید ہے، یہ پہلے بات نہیں گزری تھی۔ وھذا اصفر، اصفر پہلے گزر چکا ہے، پیلا۔ وھذا احمر، سرخ، یہ پہلے گزر چکی۔ وھذا ازرق، یہ نام آپ نے یاد کرنے ہیں، احمر سرخ، ازرق نیلا، اخضر سبز، اسود کالا، اصفر پیلا، ابیض سفید۔ اور یہ آپ نے رنگ یاد رکھنے تاکہ آپ جب یوز کرتے ہیں اس لفظ کو تو آپ کے ذہن میں ہو۔ قالت لہا، قالت لہا فاطمۃ، اس کا مطلب فاطمہ کی جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ کہنے والی فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے اوپر تنوین نہیں آئی، یہ شو کر رہی ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی۔ اور یہ وہ چیز ہم نے شروع میں پڑھ دی کہ ممنوع من الصرف، تبدیلی سے ممنوع ہے یہ، یعنی اس میں تبدیلی جو ہوتی ہے نا کہ ایک تنوین آ گئی، زبر زیر آ گئی، اس میں پورے نہیں آتے بلکہ زیر بھی نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی، یہ اس کی ممنوع من الصرف ہے ایک طرح کی، کہ صرف یعنی پوری تبدیلی اس میں نہیں آتی، بعض تبدیلی آتی ہے، تنوین بھی نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گی۔ اب کہتے ہیں قالت لہا فاطمہ، یعنی لہا، ہا جو ہے یہ اشارہ ہے کسی مؤنث کی طرف، ہو ہوتا ہے نا تو وہ ایک طرح کا مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہا اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ یہ کسی مؤنث کی طرف، اور مؤنث کی کیا بات چل رہی تھی پیچھے؟ زینب کے بارے میں، یعنی فاطمہ زینب سے کہتی ہے، قالت لہا، ہا سے مراد زینب، فاطمہ زینب سے کہتی ہے اعندکی مندیل اخضر، اعندکی مندیل اخضر۔ اب دیکھیں مندیل واحد آیا ہے تو اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے، لیکن اس کی جو جمع بنی تھی منتہی الجموع تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئی، اس لیے کہ وہ ممنوع من الصرف بن جاتا ہے۔ لیکن اخضر جو اس کی آگے صفت ہے، عندک مندیل اخضر، کیا آپ کے پاس سبز رومال ہے؟ یہ ابھی سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اخضر کے اوپر تنوین نہیں آئے گی ادھر، عندک مندیل اخضر یعنی تنوین کی جگہ ایک پیشی آئے گی۔ قالت یعنی ابھی زینب جواب دیتی ہے، لا ما عندی مندیل اخضر، میرے پاس سبز رومال نہیں ہے، لا ما عندی، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، دو بار نہیں کہتے ہیں، لیکن اردو میں الفاظ میں نہیں جو تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن عربی میں یہ دونوں اکٹھے یوز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا نہیں میرے پاس سبز رومال نہیں ہے، یعنی نہیں ہم نے دو بار یوز کیا ہے، لیکن ایک بار پہلے بھی لاتے ہیں اور ایک بار بعد میں بھی، تو یہی عربی میں بھی اسلوب ہے۔ قالت لا، لا کا بھی مطلب ہے نہیں اور ما کا مطلب بھی نہیں، لا ما عندی مندیل اخضر، کہ میرے پاس نہیں، میرے پاس سبز رومال نہیں ہے۔ قال طلحہ، طلحہ مذکر لفظ ہے، لیکن مذکر ایسا کوئی نام ہو جس کے آخر میں گول تا ہو لیکن وہ مذکر کا نام ہے تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آئی۔ قال طلحہ عندی مفاتیح کثیرہ، مفاتیح مفتاح کی جمع، اور مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔
اور اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ منتہی الجموع ہے، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے، اس کے اوپر نہ تنوین آئے گی نہ اس کے نیچے زیر آئے گی آخری حرف کے نیچے۔ عندی مفاتیح کثیرہ، اب دیکھیں مفاتیح کے اوپر اصل میں تنوین آنی تھی، اس لیے اس کی جو آگے صفت ہے کثیرۃن اس کے اوپر تنوین آئی ہے، لیکن مفاتیح ممنوع من الصرف ہے، اس لیے اس کی جو تنوین ہے وہ شو نہیں ہو رہی۔ اسی طرح آگے هذا مفتاح الغرفة، هذا مفتاح الغرفة، مفتاح یہ مضاف ہے اور الغرفہ مضاف الیہ ہے، یعنی کمرے کی چابی، یہ کمرے کی چابی ہے۔ وهذا مفتاح الحقیبہ، یہ بیگ کی چابی ہے۔ وهذا مفتاح السیارہ، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، اور یہ گاڑی کی چابی ہے۔ قال سفیان، یہ بھی وہی بات بتا رہے ہیں کہ سفیان اس طرح کا نام ہوگا تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا، یعنی اس کے اوپر نہ تنوین آئے گی نہ اس کے نیچے زیر آئے گی، اور نیچے یہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کن کن الفاظ پر جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ممنوع من الصرف کا انطباق اس پہ ہو رہا ہے، اور نہ اس پر تنوین اس کے آخر میں آئے گی اور نہ اس کے نیچے زیر آئے گی۔ کہتے ہیں سفیان فی بلدنا، بلدی فی کی وجہ سے بلدی ہوا ہے، فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ، مساجد وہی منتہی الجموع ہے، مسجد کی جمع، و مدارس مدرستن کی جمع ہے، تو یہ دونوں منتہی الجموع ہیں، جمع ہیں، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے، ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ و فنادق قلیلۃ، فنادق فندق کی جمع ہے، اور فندق کہتے ہیں ہوٹل کو، تو یہ بھی منتہی الجموع یعنی جمع ہے، اور منتہی الجمع جموع ہے، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئی۔ وفنادق قلیلہ، یعنی ہمارے ملک میں مسجد اور مدارس کافی ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، وفنادق قلیلہ، اور ہوٹل بہت کم ہیں۔ ہؤلاء اطباء، ابھی دیکھیں یہ سوال کیا جا رہا ہے، شروع میں جو حمزہ ہے یہ اس بات کا جو ہے نا ایک طرح کا استفسار کے لیے اور سوال کے لیے کہ کیا، ہؤلاء اطباء، ہؤلاء ھذا مذکر کے اشارے کے لیے، قریب کے مذکر کے اشارے کے لیے ھذا، اگر دو ہوں گے ھذان، اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہوں گے تو وہ جمع کہلائیں گے، جو قریب ہے تو قریب کے اشارے کے لیے مذکر کے لیے جو کہ جمع میں ہوں، زیادہ ہوں، تو ان کے لیے ہؤلاء کا لفظ ہوتا ہے، ھذا ھذان ہؤلاء، ایک ہوگا مذکر قریب تو اس کو ہم کہیں گے ھذا، دو ہوں گے ھذان، اور تین یا تین سے زیادہ ہوں گے تو ان کو جمع کہا جائے گا، اور ان کے لیے ھذا کی جگہ ہؤلاء آئے گا۔ ہؤلاء اطباء، اطباء طبیب کی جمع ہے، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ ہؤلاء اطباء، کیا یہ ڈاکٹرز ہیں؟ لا، ہم مدرسون، ہم یہ پروناؤن ہے، جمع کے لیے ہم آتا ہے، ہم مدرسون، وہ ٹیچرز ہیں، مدرس ہیں۔ وہم علماء کبار، علماء عالم کی جمع ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک ایسی حیت ہے جس کو منتہی الجموع کہا جاتا ہے، اور بلکہ یہ الف ممدودہ ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھتے ہیں، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئی۔ وہم علماء کبار، کبار کبیر کی جمع ہے، اور کبیر بڑے کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، عالم ہیں، علماء عالم کی جمع ہے۔ تو یہ نص تھی، اس نص کو ہم دوبارہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ابھی جب پڑھیں گے تو اچھی طرح سمجھ آئے گا، آپ بار بار خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی بار بار سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ حامد طبیب، زوجته مدرسہ، اسمها آمنہ، حامد له 4 أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم، أحمد وحمزة طالبان، أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان۔ قال يوسف عندي 5 أقلام، هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر۔ قالت زينب عندي مناديل كثيرة، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق۔ قالت لها فاطمة أعندك منديل أخضر؟ قالت لا، ما عندي منديل أخضر۔ قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة،
هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. قال سفيان: في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة. هؤلاء أطباء؟ لا، هم مدرسون وهم علماء كبار.